آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایران نے ایلات پر بھی میزائل داغ دیے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق حائفہ پاور پلانٹ میں ایرانی میزائل حملے کے بعد بڑے پیمانے پر تباہی پھیل گئی ہے، وہاں پر آگ بھڑک اٹھی ہے، جبکہ عرب میڈیا کا بتانا ہے کہ بعض ایرانی میزائلز تل ابیب کی عمارتوں پر بھی گرے ہیں، جس کی وجہ سے بھاری نقصان پہنچنے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ آپ کو بتائیں ایک مرتبہ پھر ایران کی جانب سے الصبح ایک اور بڑا حملہ اسرائیل پر کیا گیا ہے، اور اس مرتبہ ایران نے اسرائیل پر 100 بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں۔ اسرائیل کے علاقے حائفہ میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، اور آپ کو یہ بتائیں کہ خبر ایجنسی نے کہا ہے کہ حائفہ پاور پلانٹ میں ایرانی میزائل حملے کے بعد بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی ہے۔ آگ اور شعلوں نے حائفہ پاور پلانٹ کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تباہی کے مناظر ہیں۔ ایک مرتبہ پھر سے اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم، امریکہ کا ایئر ڈیفنس سسٹم مکمل طور پر ایرانی بیلسٹک میزائلز کو روکنے میں ناکام ثابت ہوا ہے، مکمل طور پر روکنے میں ناکام ہوا ہے۔ امریکن ایئر ڈیفنس سسٹم تھارڈ، جو کہ اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جس کی تنصیب کی گئی تھی، جس کو منتقل کیا گیا تھا اسرائیل میں، وہ بھی مکمل طور پر ناکام ہوا ہے۔ اور ایک مرتبہ پھر سے ایران کے جو بیلسٹک میزائلز ہیں انہوں نے ڈیسیو کیا ہے ان دونوں ایئر ڈیفنس سسٹمز کو، اور جا کر کامیابی سے اپنے اہداف کو ٹارگٹ کیا ہے۔ آئرن ڈوم، نام نہاد آئرن ڈوم، جس پر اسرائیل کو بہت مان ہے، بہت غرور ہے، اور اسرائیل کا اپنا بنایا ہوا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، وہ بھی ایک مرتبہ پھر سے اس کو ڈیسیو کر دیا گیا ہے، اس کو مکمل طور پر ٹرک کر دیا گیا ہے ایران کے بیلسٹک میزائلز کی جانب سے۔ اور خبر ایجنسی کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ایرانی میزائلز میں سے متعدد میزائلز ایسے ہیں جنہوں نے کامیابی سے کروز کرتے ہوئے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ تو یہ وہ تباہی کے مناظر ہیں جو کہ ایران کے بیلسٹک میزائلز نے پھیلائی ہے۔ ریسکیو اہلکاروں کو آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں، بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں۔ یہ وہ مناظر ہیں اب سے کچھ دیر پہلے کے الصبح کے یہ مناظر ہیں جن میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے اسرائیل کا یہ آسمان ہے، نائٹ سکائی ہے، جس میں بڑی تعداد میں ایرانی بیلسٹک میزائلز رات کے ستاروں کی طرح ہمیں چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ہر طرف ایران کے بیلسٹک میزائلز کی بادشاہت ہمیں نظر آ رہی ہے۔ مکمل طور پر ایران کے بیلسٹک میزائلز اسرائیل کے جو آسمان ہیں وہاں پر ہمیں رول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہم نے کلیئرلی دیکھا کہ یہ جو میزائل حملے ہیں ان کو کامیابی سے اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تازہ ترین اپڈیٹس جو سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق یہ جو تازہ حملہ ہوا ہے اس میں 25 اسرائیلی شہریوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ آپ کو بتائیں ایران کی جانب سے الصبح ایک مرتبہ پھر اسرائیل پر حملہ کیا گیا ہے، اور ایران نے اسرائیل پر 100 بیلسٹک میزائل داغے ہیں، جن کے نتیجے میں اب تک 25 اسرائیلی شہریوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ اور اس حملے کے فوراً بعد بزدل اسرائیلی حکام کی جانب سے اپنے عام شہریوں کو، اپنے لوگوں کو زیر زمین جو بنکرز ہیں، انڈر گراؤنڈ بنکرز ہیں، وہاں پر جا چھپنے کی ہدایت کی گئی ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہی ایڈوائزری ہے جو ہمیشہ اسرائیلی حکام کی جانب سے اپنے شہریوں کو جاری کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے خدا را آپ اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے انہی بیسمنٹس میں جائیں، زیر زمین جو بنکرز ہیں وہاں پر جائیں۔ ابھی یہ جو کرنٹلی آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ اس تباہی کے بعد کے مناظر ہیں جہاں پر سیکیورٹی اہلکار موجود ہیں، وہ اس تمام تر جو تباہی وہاں پر پھیلی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کتنا نقصان پہنچا ہے، اس کی شدت کیا ہے، کس کس قسم کا نقصان ہمیں ان کو پہنچا ہے، اس کا تعین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ 25 اسرائیلی شہریوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات اب تک سامنے آ رہی ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ خبر ایجنسی کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کے بعض میزائلز نے کامیابی سے اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کیا ہے، اور اس مرتبہ ایران کی جانب سے اسرائیل کے جن شہروں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے ان میں ایلات اور تل ابیب اور ایک اور شہر ہے، متعدد شہروں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ حائفہ جو کہ پورٹ سٹی ہے، کافی مشہور شہر ہے اسرائیل کا، جس کے اکنامک ہب کو، جس کے معاشی مرکز کو گزشتہ روز ٹارگٹ کیا گیا تھا، اس کو مکمل طور پر ملیا میٹ کر دیا گیا تھا، نیست و نابود کر دیا گیا تھا، مکمل طور پر وائپ آؤٹ کر دیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر سے ایران نے بیلسٹک میزائلز کے ذریعے حائفہ شہر کو ٹارگٹ کیا، اور اس مرتبہ ٹارگٹ اس شہر کا پاور پلانٹ تھا جس کو مکمل طور پر ایرانی میزائلز نے نیست و نابود کر دیا۔ اور ہم نے وہ بھی مناظر دیکھے کہ جو ہی
ہی ایران کے بیلسٹک میزائلز نے ہائفا پاور پلانٹ کو ہٹ کیا، وہاں پر بڑے پیمانے پر آگ پھیل گئی اور آگ اور شعلوں نے ہائفا پاور پلانٹ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آسمان پر ہم نے کالے اور گہرے بادلوں کو آسمان کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ وہ مناظر ہیں، عام عوام، اسرائیل کے عام شہری ششدر ہیں، بیولڈرمنٹ کا شکار ہیں، خوف کا شکار ہیں، تذبذب کا شکار ہیں، حیرانگی کا پریشان ہے۔ اٹس اے مکسچر آف ایموشنز، ان کو بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ہر طرف تباہی کے مناظر ہیں، آگ دیکھ رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے ایک مرتبہ پھر سے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے، اور ایران نے اسرائیل پر 100 بیلسٹک میزائل داغ دیے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایران نے ایلات پر بھی میزائل داغ دیے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق ہائفا پاور پلانٹ میں ایرانی میزائل حملے کے بعد بڑے پیمانے پر تباہی پھیل گئی ہے، وہاں پر آگ بھڑک اٹھی ہے، جبکہ عرب میڈیا کا بتانا ہے کہ بعض ایرانی میزائلز تل ابیب کی عمارتوں پر بھی گرے ہیں، جس کی وجہ سے بھاری نقصان پہنچنے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ آپ کو بتائیں ایک مرتبہ پھر ایران کی جانب سے الصبح ایک اور بڑا حملہ اسرائیل پر کیا گیا ہے، اور اس مرتبہ ایران نے اسرائیل پر 100 بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں۔ اسرائیل کے علاقے ہائفا میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، اور آپ کو یہ بتائیں کہ خبر ایجنسی نے کہا ہے کہ ہائفا پاور پلانٹ میں ایرانی میزائل حملے کے بعد بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی ہے، آگ اور شعلوں نے ہائفا پاور پلانٹ کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، تباہی کے مناظر ہیں۔ ایک مرتبہ پھر سے اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم، امریکہ کا ایئر ڈیفنس سسٹم مکمل طور پر ایرانی بیلسٹک میزائلز کو روکنے میں ناکام ثابت ہوا ہے، مکمل طور پر روکنے میں ناکام ہوا ہے۔ امریکن ایئر ڈیفنس سسٹم تھارڈ، جو کہ اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو، اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جس کی تنصیب کی گئی تھی، جس کو منتقل کیا گیا تھا اسرائیل میں، وہ بھی مکمل طور پر ناکام ہوا ہے۔ اور ایک مرتبہ پھر سے ایران کے جو بیلسٹک میزائلز ہیں انہوں نے ڈیسیو کیا ہے ان دونوں ایئر ڈیفنس سسٹمز کو، اور جا کر کامیابی سے اپنے اہداف کو ٹارگٹ کیا ہے۔ آئرن ڈوم، نام نہاد آئرن ڈوم، جس پر اسرائیل کو بہت مان ہے، بہت غرور ہے، اور اسرائیل کا اپنا بنایا ہوا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، وہ بھی ایک مرتبہ پھر سے اس کو ڈیسیو کر دیا گیا ہے، اس کو مکمل طور پر ٹرک کر دیا گیا ہے ایران کے بیلسٹک میزائلز کی جانب سے۔ اور خبر ایجنسی کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ایرانی میزائلز میں سے متعدد میزائلز ایسے ہیں جنہوں نے کامیابی سے کروز کرتے ہوئے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ تو یہ وہ تباہی کے مناظر ہیں جو کہ ایران کے بیلسٹک میزائلز نے پھیلائی ہے۔ ریسکیو اہلکاروں کو آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں، بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں۔ یہ وہ مناظر ہیں اب سے کچھ دیر پہلے کے الصبح کے یہ مناظر ہیں جن میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے اسرائیل کا یہ آسمان ہے، نائٹ سکائی ہے، جس میں بڑی تعداد میں ایرانی بیلسٹک میزائلز رات کے ستاروں کی طرح ہمیں چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ہر طرف ایران کے بیلسٹک میزائلز کی بادشاہت ہمیں نظر آ رہی ہے۔ مکمل طور پر ایران کے بیلسٹک میزائلز اسرائیل کے جو آسمان ہیں وہاں پر ہمیں رول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہم نے کلیئرلی دیکھا کہ یہ جو میزائل حملے ہیں ان کو کامیابی سے اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تازہ ترین اپڈیٹس جو سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق یہ جو تازہ حملہ ہوا ہے اس میں 25 اسرائیلی شہریوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ آپ کو بتائیں ایران کی جانب سے الصبح ایک مرتبہ پھر اسرائیل پر حملہ کیا گیا ہے، اور ایران نے اسرائیل پر 100 بیلسٹک میزائل داغے ہیں، جن کے نتیجے میں اب تک 25 اسرائیلی شہریوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ اور اس حملے کے فوراً بعد بزدل اسرائیلی حکام کی جانب سے اپنے عام شہریوں کو، اپنے لوگوں کو زیر زمین جو بنکرز ہیں، انڈر گراؤنڈ بنکرز ہیں، وہاں پر جا چھپنے کی ہدایت کی گئی ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہی ایڈوائزری ہے جو ہمیشہ اسرائیلی حکام کی جانب سے اپنے شہریوں کو جاری کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے خدارہ آپ اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے انہی بیسمنٹس میں جائیں، زیر زمین جو بنکرز ہیں وہاں پر جائیں۔ ابھی یہ جو کرنٹلی آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ اس تباہی کے بعد کے مناظر ہیں جہاں پر سیکیورٹی اہلکار موجود ہیں، وہ اس تمام تر جو تباہی وہاں پر پھیلی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کتنا نقصان پہنچا ہے، اس کی شدت کیا ہے، کس کس قسم کا نقصان ہمیں ان کو پہنچا ہے، اس کا تعین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ 25 اسرائیلی شہریوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات اب تک سامنے آ رہی ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ خبر ایجنسی کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کے بعض میزائلز نے کامیابی سے اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کیا ہے، اور اس مرتبہ ایران کی جانب سے اسرائیل کے جن شہروں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے ان میں ایلات،
اور تل ابیب اور ایک اور شہر ہے، متعدد شہروں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ حائفہ جو کہ پورٹ سٹی ہے، کافی مشہور شہر ہے اسرائیل کا، جس کے اکنامک ہب کو، جس کے معاشی مرکز کو گزشتہ روز ٹارگٹ کیا گیا تھا، اس کو مکمل طور پر ملیا میٹ کر دیا گیا تھا، نیست و نابود کر دیا گیا تھا، مکمل طور پر وائپ آؤٹ کر دیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر سے ایران نے بیلسٹک میزائلز کے ذریعے حائفہ شہر کو ٹارگٹ کیا، اور اس مرتبہ ٹارگٹ اس شہر کا پاور پلانٹ تھا، جس کو مکمل طور پر ایرانی میزائلز نے نیست و نابود کر دیا۔ اور ہم نے وہ بھی مناظر دیکھے کہ جو ہی ایران کے بیلسٹک میزائلز نے حائفہ پاور پلانٹ کو ہٹ کیا، وہاں پر بڑے پیمانے پر آگ پھیل گئی، اور آگ اور شعلوں نے حائفہ پاور پلانٹ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آسمان پر ہم نے کالے اور گہرے بادلوں کو آسمان کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ وہ مناظر ہیں، عام عوام، اسرائیل کے عام شہری ششدر ہیں، بیولڈرمنٹ کا شکار ہیں، خوف کا شکار ہیں، تذبذب کا شکار ہیں، حیرانگی کا پریشان ہے۔ اٹس اے مکسچر آف ایموشنز، ان کو بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ہر طرف تباہی کے مناظر ہیں، آگ دیکھ رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے ایک مرتبہ پھر سے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے، اور ایران نے اسرائیل پر 100 بیلسٹک میزائل داغ دیے ہیں۔